اے دنیا داروں، زمینوں اور مکانوں کے خریدنے اور بنانے والوں، دنیا کے دھندوں میں پھنس کر مجھے بھول جانے والوں، تم جب میرے پاس آؤ گے تو یہ سب کی سب چیزیں یہیں دھری رہ جائیں گی، اور تم اکیلے ہی اس دنیا میں آئے تھے اور ایک روز اکیلے ہی میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیادیں کھدا لے جاؤ گے، کتنا عرض اور طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے۔ اس کو کیا تم چلتے دم سر پر اٹھا لے جاؤ گے؟ آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے؟ موت کا سنگین ترین پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی ان تمام امکانات سے کٹ جاتا ہے جو موجودہ امتحان کی دنیا میں اسے حاصل ہے، حتیٰ کہ امکان توبہ سے بھی۔ بندہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس پلٹا دے، مگر جواب ملتا ہے ہرگز نہیں۔ سورہ مومنون کی آیات 99 اور 100 میں ہمیں ہمارا رب یہ حقیقت بتا رہا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کاللہ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں جا کر نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں، مگر جواب دیا جاتا ہے ہرگز نہیں۔ اس آیے مبارکہ سے یہی علم ہوتا ہے ناظرین کہ عام انسان کے لیے قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، مگر اس پروگرام میں قیامت کی جو اصطلاح ہماری بحث کا اصل موضوع ہے اس سے مراد کسی فرد کی نہیں بلکہ کائنات کی اجتماعی موت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب جھوٹ اور سچ اس طرح ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جیسے دودھ میں سے پانی الگ کر دیا جائے۔ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس روز ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ زلزال آیات 6 تا 9، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اگرچہ اس پروگرام کا اصل مقصد قیامت کے آثار اور علامات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے، مگر قیامت کی علامات کو ہم اس وقت تک درست سیاق و سباق میں نہیں جان سکتے جب تک کہ قیامت کی اصطلاح کو نہ سمجھ لیں، اور جب اصطلاح سمجھیں گے تبھی اس کی ہولناکیوں کا ادراک کر سکیں گے۔ ناظرین، قیامت کے لفظی معنی موت کے دوبارہ جی اٹھنے یا حشر کے دن قبروں سے اٹھنے کے ہیں۔ در حقیقت قیامت سور اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات لرزہ برندام ہو جائے گی، پوری کائنات میں ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت بڑھتی چلی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، سیارے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آفتاب بے نور ہو جائے گا اور پورا عالم تاریک ہو جائے گا، آسمانوں کے پرخچے اڑ جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اسی کیفیت کو قیامت کہا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہر شے فنا ہو جائے گی، برے لوگ اپنی سزا کو پہنچیں گے، نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، اور اعمال ہی کی بنیاد پر لوگوں کو جنت اور دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ قرآن مجید میں قیامت کو کئی ناموں سے بیان کیا گیا ہے۔ اسے یوم الدین بھی کہا گیا ہے، یعنی روز جزا و سزا۔
اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عدالت کا دن۔ قرآن مجید میں قیامت کے لیے لفظ الساعہ 40 مرتبہ آیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ القارعہ، الرعد، الحاقہ، الغاشیہ، الواقعہ، یوم الفصل اور یوم الحساب، یوم البعث اور یوم محیط بھی قیامت ہی کے نام ہیں۔ قرآن مجید میں 70 مرتبہ لفظ قیامت یوم القیامہ کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور سورہ قیامہ میں انتہائی بلیغ انداز میں قیامت کی ہولناک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا تصور کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا کیفیت ہوتی تھی، یہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ سوال کرنے کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں 009221322102127۔ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں AAA لکھنے کے بعد اسپیس دے کر۔ رائے، سوال، پیغام 4646 پر سینڈ کر دیجئے، لیکن اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ آپ لینڈ لائن سے اپنا سوال ریکارڈ کرانے کے لیے 0900 10279، اور اگر آپ موبائل سے ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو 447279 ڈائل کیجئے۔ پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو www.amirliaqat.com، وہاں جا کر آپ یہ پروگرام ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔